मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। एक तरफ ये लिबरलिज्म है जिनकी ख्वाहिशात के दरवाजे चौपट खोल दिए, हलाल और हराम का फर्क मिटा दिया। दूसरी तरफ वो मजहबी जुनूनी तबका है जो रहबानियत की तरफ लेके जा रहा है आपको। रहबानियत जो ईसाइयों ने वजह की थी कि नहीं भाई बस अल्लाह अल्लाह करना है, बैठ के घर पालना, बीवियां पालना, बच्चे पैदा करना और उनके लिए कमाना, ये नहीं है। मुल्क को एटमी पावर बनाना, बस अल्लाह पे तवक्कुल करो। मुल्क को एटम बम बनाने देने की जरूरत बोलो नहीं। नमाज से सारे काम हो जाएंगे। अगर नमाज से आपकी सारी हिफाजतें होती तो कुरान सहाबा को ये हुक्म देता सूरह निसा में कि नमाज में भी असलहा ना उतारो, असलहा पहन के नमाज पढ़ो। वद्दल्लदीन कफरू लौ तग़फुलून अन असलिहतिकुम व अम्तिअतिकुम, क्योंकि काफिर ये चाहता है कि तुम असलहे से और जंगी सामान से गाफिल हो जाओ और तुम्हें नमाज की हालत में देखकर अचानक हमला कर दे तुम पे। है भाई, बोलते क्यों नहीं? कुरान तो कह रहे नमाज भी ऐसे गाफिल होके नहीं पढ़ो कि बम फटे और सारे लेटे हुए हैं। हिफाजत का नमाज के दौरान इंतजाम होना चाहिए। लोगों को गार्ड पे इतराज होता है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के गार्ड था, नमाज में मिंबर पे आके खड़ा हो जाता था ऐसे रिपीटर लेके ना, यूं लोगों ने कहा ये कौन सी मस्जिद है, पता नहीं इनको अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल। नमाज में तो हम अल्लाह की तरफ मशगूल होते हैं, तो क्या अल्लाह हमें भूल जाएगा? अल्लाह रिपीटर से हमें बचाएगा? क्या मस्जिदों में नमाज के दौरान बम नहीं फटे? और क्या सिर्फ बम ही फटता है, लोग जुड़े हुए रहते हो बम फटने के बाद? भाई नमाज के दौरान अल्लाह ने करे बम फटा तो चूंकि नमाज में थे इसलिए सिर्फ बम फटेगा, नमाजी नहीं फटेंगे। कभी ऐसा हुआ कि चूंकि ये नमाज पढ़ रहे हैं अल्लाह इनको फटने से बचा लेगा? अबे क्या हो गया, क्यों समझ में नहीं आ रही बात? अबे तबे पे आ जाता हूं मैं बाज़। तो इलॉजिकल बातें दीनदारों की एक अलामत बन चुकी है। एक दीनदार हैं, वो बड़े नेक आदमी हैं, तो मुझे नेक लग जाता है ये उल्टी बात करेगा आगे से। पता चल रहा है नेक है, इसका मतलब अभी है। मुझे तो वैक्सीन पे हर वक्त ना मलामतें पड़ती रहती हैं, जैसे पता नहीं मैं कोई अल्लाह ना करे यहूदियों का एजेंट हूँ जो आपको वैक्सीन लगाने का मैंने डॉक्टरों के कहने पे मशवरा दे दिया। तो वो कहने लगे क्या वैक्सीन मुफ्ती साहब लगा के रखी, क्या लोगों को बताओ ये यहूदियों की कितनी बड़ी साजिश है। एक साहब बैठे हुए थे दूसरे मुल्क से आए, बोले कि यहूदी सबसे ज्यादा खुद इससे परेशान है वैक्सीन से, जिसकी साजिश है ना। इलॉजिकल बातें, ना कोई रिपोर्ट है ना कोई खबर है। ठीक है आप ना मानो ना लगवाओ, लेकिन चुप करके बैठे रहो, ये अच्छा नहीं है। जब आपका पूरी तहकीक नहीं है, दज्जाल का वैक्सीन से अल्लाह की कसम कोई ताल्लुक नहीं है। दज्जाल आएगा, अपने टाइम पे आएगा, जो करना है वो करेगा। हर चीज जो आपकी समझ में नहीं आ रही दज्जाल के खाते में डाली जा रही है। कह रहे ये जो पाउडर के दूध है ना ये दज्जाली साजिश है। मैंने कहा यार मैं भी डब्बे और पाउडर के दूध का बिल्कुल कायल नहीं हूँ, भैंसों के दूध का कायल हूँ। जो निकलता है वो मेंढक भी उसमें जाते हैं, आपको शुक्र करो ये छान के देते हैं। हकीकत बता, गवाले जब दूध देते हैं ना तो भैंस इतना नहीं देती जितना गवाला दे रहा होता है। ये अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ये छान लेते हैं उसको। अगर ये बगैर छाने दें आप ये दूध पीना छोड़ दो। मक्खी मच्छर तो बहुत हल्की चीज है, मेंढक निकलते हैं इसमें से, बहुत हल्की चीज है मक्खी मच्छर। मेंढक ज्यादा हो गई लेकिन देख लेना। तो हम भी डब्बे के दूध के कायल नहीं है, लेकिन दज्जाली साजिश, दज्जाल का नीडो से कोई ताल्लुक नहीं है। दज्जाल को दज्जाल रहने दो। हर नबी ने, ये हकीकत है, लोग कहते देखो हर नबी ने अपने दज्जाल से डराया ना अपनी कौम को। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दज्जाल से डराया, बिल्कुल ठीक है। दज्जाल आएगा, हजरत ईसा कत्ल करेंगे, दज्जाल जन्नत भी दिखाएगा जहन्नम भी दिखाएगा, बिल्कुल सही है। ये बातें सही हदीस से साबित हैं। लेकिन आपको जो चीज समझ में ना आए वो दज्जाल बोलो
جیسے آپ کو امریکہ سے اگر دشمنی ہے، دو بندے گلی میں لڑ رہے ہیں، یہ کس کی سازش ہے؟ امریکہ کی۔ بھائی امریکہ کی سازشیں ہم مانتے ہیں، آپ کے گھر میں جو لڑائی ہو رہی ہے اس کا امریکہ سے کوئی تعلق، ہر چیز امریکہ کے کھاتے میں مت ڈالو۔ اور روحانی عامل ڈالے گا ساس کے کھاتے میں کہ تمہاری ساس نے کروایا ہے، سوکن کے کھاتے میں ڈال دے گا کہ میاں بیوی کی لڑائی لڑوائی، وہ روحانی عامل کسی کھاتے میں ڈال دے گا، حالانکہ وہ ان کا اپنی غلطی ہے، لڑ رہے ہیں آپس میں۔ ان لاجیکل باتیں تو دجال کے کھاتے میں، نیسلے کا پانی دجال میں ڈالا ہوا تھا، نیسلے اور یہ ایکوفینا اور یہ جو پانی آ رہے ہیں نا کمپنیوں کے، یہ ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے یہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، یہ میں بھی ڈاکٹروں سے ہی پوچھتا ہوں، اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں، کوئی فائدہ مند ہے کوئی نقصان دہ، میرا یہ بھی موضوع نہیں ہے ورنہ ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی۔ تو لیکن میرے بھائی اس پانی کا دجال سے کسی قسم کا کوئی تعلق، نہ یہ دجال کی تیاری ہے پانی، نہ دجال سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ پولیو کے قطرے دجال کے باپ کو بھی معلوم نہیں ہے۔ دجال آئے گا نا، آپ بولو گے پولیو، کہے گا یار یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں۔ جیسے معین اختر کہتے ہیں میرے ماموں نے جب پولیس بلوائی، مالک مکان نے جب پولیس بلوائی نا، ماموں کرایہ نہیں دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کمبخت پانی کیسا آ رہا ہے تو ایک لوٹا بھر کے دکھا دے نلکے سے۔ جب کرایہ نہیں دے رہے تھے تو مالک مکان نے جب پولیس بلوائی تو میرے ماموں نے پولیس کے ایسے پارٹس کو گالیاں دی ہیں کہ پولیس والوں کو بھی ان پارٹس کا علم نہیں تھا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے بھائی یہ والے کون سے اعضاء ہیں جسم کے جن کو یہ گالیاں دے رہے ہیں؟ کہہ رہے پتہ نہیں، میں نے خود پہلی دفعہ سنا۔ تو جیسے معین اختر کے ماموں نے پولیس والوں کے جن پارٹس کو گالیاں دی ان کا پولیس والوں کو بھی علم نہیں ہوتا، اور واقعی آج ایسے پارٹس کو گالیاں دی جا رہی ہیں جو آدمی میں ہے ہی نہیں۔ بعض ایسی گالیاں ایسی چیزوں کو دی جاتی ہیں جو ہے ہی نہیں، بلب کے رشتہ دار ہوتے ہیں، بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں، بلب کی نہ والدہ ہوتی ہیں نہ ہمشیرہ ہوتی ہیں، لائٹ چلی جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دیتے ہیں نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو بلب کے تو کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، لیکن بلب کے رشتہ داروں کو گالی۔ تو خیر، تو دجال جب آئے گا تو ہم اس سے پوچھیں گے یہ پولیو کے قطرے پلانا آپ کی سازش تھی؟ یہ کرونا آپ نے نکالا؟ کرونا کی ویکسین آپ نے نکالی؟ اور نیسلے کا پانی آپ کا پیدا کرتا تھا؟ کہ بھائی ان پارٹس کا تو مجھے علم نہیں۔ بولو، یہ تو ہم نے خود پہلے بس سنا ہے۔ کہہ رہے میں جتنا برا ہوں نا اتنا ہی رہنے دو، جتنا برا ہوں وہ میرے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ دجال کہے گا اسی پہ خدا مجھے جہنم میں بھیج دے گا جو میں کر رہا ہوں، لیکن وہ جرائم میرے کھاتے میں مت ڈالو جن کا مجھے علم ہے ہی نہیں۔ تبھی وہ پولیس والے کہنے لگے ہوں گے نا کہ بھائی ایسے پارٹس کو گالیاں دو جو ہمیں معلوم تو ہے تاکہ ہم ان پارٹس کا دفاع کر سکیں۔ ایسے پارٹس کو گالیاں دے رہے جو ہے ہی نہیں تو ہم دفاع کیسے کریں اس کا؟ ان لاجیکل باتیں، ان لاجیکل کام۔ نماز اللہ اور بندے کے تعلق کا ایک ذریعہ ہے۔ نماز برائیوں سے بچاتی ہے، نماز مصیبتوں سے بچاتی ہے، لیکن مصیبت سے بچنے کے اسباب پہلے اختیار کرنے پڑیں گے، پھر نماز کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم کرنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی حالت میں سانپ نظر آئے سانپ کو مارو۔ سانپ کو مارنے کے لیے نماز توڑنی پڑے گی نا، چلنا پھر پڑے گا۔ آپ نے تو یہ نہیں فرمایا چونکہ نماز میں مشغول ہو، سانپ کیا اژدہا بھی نظر آ جائے، اللہ پہ ایمان مضبوط رکھو، تم اس وقت اللہ سے رابطے میں ہو، تمہارا سانپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ میدان جنگ میں نماز کا طریقہ بتایا گیا کہ اے نبی جب آپ میدان میں نماز قائم کریں جماعت سے تو سارے مجاہدین آپ کے پیچھے نہ کھڑے ہوں، آدھے فرنٹ لائن پر رہیں، آدھے ایک رکعت پڑھ کے واپس چلے جائیں، وہ اپنی ایک رکعت وہاں مکمل کریں۔ حالانکہ یہ چل پھر رہے ہیں نماز میں، لیکن جنگ کی ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دے دی گئی کہ وہ ایک رکعت وہاں مکمل کریں، پھر وہ والا فریق یہاں آئے گا، ایک رکعت نبی کے ساتھ پڑھے گا، اگلی رکعت اپنی یہاں مکمل کرے گا، تاکہ سب کو ایک امام کے پیچھے، نبی کے پیچھے جماعت نصیب ہو جائے، لیکن میدان ہاتھ سے نہ جائے۔
اور اس دوران قرآن کہہ رہے اسلحہ اٹھا کے نماز پڑھنی ہے تم نے. سورہ نساء. کیوں؟ ود الذین کفروا، کافر یہ چاہتے ہیں، لو تغفلون عن اسلحتکم وامتعاتکم، کہ تم اسلحہ اور اپنے جنگی سامان سے غافل ہو جاؤ، پھر تم پر یمیلون علیکم میلۃ واحدہ، ایک ہی دفعہ میں حملہ کر کے ختم کر دیں. تو اسلام نماز کے ساتھ اسباب کا بھی حکم بولو دے رہا ہے. وظیفوں میں زور لگایا ہوا ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے. صبح یہ والا وظیفہ، دوپہر یہ والا وظیفہ، شام یہ والا وظیفہ، کہ جاب مل جائے. دعا مانگو اللہ سے رات کو تہجد میں اٹھ کے، باقی ٹائم جاب تلاش کرنے میں لگو. جاب مسجد میں نہیں ملے گی، مسجد میں دعا مانگو گے آپ اللہ سے. تلاش کہاں کرو گے؟ باہر کرو گے. جو باہر تلاش کرنے کا ٹائم تھا وہ بھی کہاں آگے بیٹھا ہوا ہے؟ مسجد. قرآن نے کہا جمعے کے دن جب مسجد میں آؤ، تجارت چھوڑ کے آؤ، جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور روزی تلاش کرو. روزی مسجد سے ملتی ہے، کیسے؟ دعا مانگو گے. تلاش کہاں کرو گے؟ وہ باہر کرو گے، وہ مسجد میں نہیں ملے گی. کہ آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ روزی دے دے، اب میں اللہ کے در پہ بیٹھ گیا ہوں، میری تنخواہ ڈبل ہو جائے گی. دیکھنا، اللہ نے فرمایا فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیلو، وہاں جا کے بازاروں میں ملے گی. تو جو ان لاجیکل بات، ہمارے اکثر سب کی بات نہیں کر رہا، ہر ان لاجیکل بات کریں گے. وظیفے سے رشتے کروا رہے ہیں بیٹھ، لڑکی کا رشتہ نہیں آ رہا. میں کہتا ہوں بھائی جب بندہ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہے، نکاح کے قابل مرد ہی شارٹ ہے مارکیٹ سے، وظیفوں سے تھوڑی ہو جائیں گے. یہ دو بندے ہیں، روٹی ایک ہے. دو بندے ہیں، ایک روٹی. کھانے والے دو ہیں، روٹی کتنی ہے؟ ایک روٹی آپ نے ایک بندے کو پکڑا دی، دوسرے کو کہہ رہے وظیفہ پڑھو. الٹے لٹک کے پڑھو، کلابازیاں کھا کے پڑھو، بزرگوں سے 100 دفعہ دم کرواؤ، پھونکے لگواؤ، دوسرے کا پیٹ بھوکا رہے. روٹی کی مثال شوہر کی ہے اور بھوکے کی مثال عورت کی ہے. مثال دے رہا ہوں میں سمجھانے. عورت کو بندہ چاہیے گھر بسانے کے لیے، اپنی خواہشات پوری کرانے کے لیے. بندے مارکیٹ میں اچھے بندے جو نکاح کے قابل ہیں، وہ روٹیاں جو قابل ہضم ہیں. ایسی روٹیاں پڑی نہیں ہیں جو ہضم کے قابل نہیں ہیں، وہ نہیں. تازہ روٹی ہے بھائی، کھائے ہضم ہو سکے. وہ روٹیاں کتنی ہیں؟ وہ تھوڑی ہے. اب جس لڑکی کو روٹی نہیں مل رہی اس کو آپ کہو گے وظیفہ پڑھو، یہ حماقت ہے یا نہیں ہے بھائی؟ جو وظیفہ بتانے والا ہے اس کمبخت کی اپنی 6 بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہوں گی گھر میں. اس کو بولو اگر ان وظیفوں سے اپنی بیٹیوں کی کیوں نہیں ہو رہی تمہاری؟ اس کا طریقہ یہی ہے میرے بھائی. میں یہ لاجیکل بات اگر مجھ سے کروانا چاہتے ہو آپ کہ یہ کیا رٹا لگا کے رکھا ہوا ہے اس نے ایک، تو پھر ٹھیک ہے، آپ پھر اپنی مرضی کے خطیب کو لے آؤ بیٹھ، اونٹ پٹانگ پھینکتا رہے بیٹھ کے. تو اس روٹی کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا، اور جس کو آدھی مل رہی ہے اس سے کہو گے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. بھوکے رہنے سے بہتر ہے آدھی پہ گزارا کرو. اور کہ نہیں مجھے پوری چاہیے، اگر بیٹھے رہو نہیں ملے گی، بھوکے مر جاؤ. تو شیئرنگ پہ میاں مل رہے ہیں، شیئرنگ پہ. خواتین سے کہتا ہوں میاں اگر نہیں مل رہا شیئرنگ پہ لے لو، آدھا تو ملے گا، 1/4 تو ملے گا. لیکن نہیں، وہی ایک وہ کہتے ہیں مرغی کی ایک مثال بہت ہی نازیبا ہے، لیکن میں اس کو تھوڑا مہذب الفاظ میں بیان کرتا ہوں. میں نے بچپن میں سنا تھا کہ ڈاگ جو ہے نا، ڈاگ، کتا کہوں گا تو ذرا نازیبا ہو جائے گا. ڈاگ، اس کی جو ٹیل ہے، کتے کی دم بولوں گا تو بہت ہی گندا ہو جائے گا نا. ڈاگ کی ٹیل کو اگر ایک پائپ میں 100 سال رکھا جائے، 100 سال کے بعد اس ٹیل کو نکالا جائے تو وہ اسٹریٹ کتنی اچھی ہو گئی. اگر میں یوں کہوں تو کتے کی دم کو آپ، یعنی ان لوگوں کی مثال دے رہا ہوں جن کو 10 طرح سے ہم نے بات سمجھائی ہے مگر ان کی کھوپڑی میں آ نہیں رہی. ان خواتین کی بھی یہ مثال ہے. عمریں 40 سال ہو گئے، 45، ابے بھائی اب کر لو کسی دوسرے والے سے. نہ میاں اپنا ہی اکلوتا ہی چاہیے. تو ان کو میں یہ مثال دے رہا ہوں. اب میں یہ کہتا ہے کتے کی دم کو اس میں رکھو تو خاتون میں کتے کی دم سے تعبیر کر رہا ہوں. کتے کی دم نہیں، ڈاگ کی ٹیل. ڈاگ کی ٹیل. اور ان کے والدین سے بھی خطاب ہے میرا کہ بچی کا رشتہ نہیں آ رہا، دوسری تیسری والے کو دے دو بھائی، بشرطے کہ عدل کرے.
डॉग की टेल को अगर एक पाइप में आप 100 साल के बाद भी निकालें तो वो टेल कर्व की कर्व ही रहेगी। अब ख्वातीन कहेंगी क्या जबरदस्त हमारे लिए मिसाल दी है डॉग की टेल की। हजरत मुफ्ती अब्दुल बाबा साहब के पास एक शख्स आया विरासत के मसला के लिए ना, कहने लगे वो हमने ये प्लॉट तो देंगे, डंकी कार का क्या होगा, वो भाइयों में कैसे डिवाइड होगी डंकी कार। तो बाबा साहब कहते हैं यार ये कार तो हम भी चलाते हैं, पता नहीं कोई जापान ने कोई नई कार निकाली है डंकी कार, जैसे डंकी पंप होता है ना मोटर, डंकी कार होगी तो बहुत ही बड़ी करोड़ों रुपए की कार होगी जो अभी हमारे इल्म में भी नहीं होगी, नई जापान ने लॉन्च की होगी। तो डंकी कार तो करोड़ों की जायदाद है, उसको पूरी कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा भाई उसको बेच के किसको कितना हिस्सा मिलेगा, ये बेचना नहीं चाहते तो क्या होगा। कह रहे मैं लगा हुआ था कैलकुलेशन में सोचने में, तो फिर मैंने वैसे ही पूछा यार ये कार की कौन सी किस्म है, ये वाले पार्ट्स तो हमें मालूम नहीं, ये वाली कार तो हमें मालूम ही नहीं है। पता चला गधा गाड़ी को क्या कह रहे हैं, गधा गाड़ी। ठीक है गधा गाड़ी होना कोई ऐब नहीं है, अच्छी बात है, तो लेकिन डंकी कार कहने से उसकी वैल्यू बढ़ गई, डंकी कार कहने से आपने उसकी वैल्यू बढ़ा दी। गधा भी कहेगा मुझे ऐसी इज्जत आज तक इससे पहले कभी नहीं मिली। तो इलॉजिकल बातें करवा लो आप हम सबसे,